مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خصوصاً بچے، کہ ہمارے لیے غزہ سے کیا لاؤ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے غزہ کی مٹی لاؤں. وہ مٹی جس میں شہداء کی خون کی، وہ مٹی جس میں مقام بنے، جس میں مذاہب ہے، جس میں شہادت ہے، جس میں آزادی ہے، جس میں سرخروئی ہے. وہ مٹی جو عزت کا، امامت کا، قیادت کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، تو وہ مٹی میں لاؤں. مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ گئی جو انہوں نے لکھی ہے کہ وہ عالم تصور میں، چشم تصور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ پہنچ گئے. اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ہمارے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں دنیا سے ایک ایسی چیز لایا ہوں جو جنت میں بھی نہیں دی. اور وہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے ان سے کہا ہے کہ وہ چیز ہے ایک ایسی شیشی بوتل جس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ طرابلس میں برٹش کے خلاف بھرپور جنگی آزادی لڑی تھی، اور اسی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. اور اسی میں اقبال نے ایک اور نظم میں ایک چھوٹی بچی بھی شہید ہوئی تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ، اور جس کے بارے میں اقبال نے 1912 میں نظم لکھی تھی، فاطمہ بنت عبداللہ کی عنوان، اور جس کا پہلا بند ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. تو اقبال جو ہے اسی طرابلس کے شہیدوں کا لہو جو ہے وہ ایک شیشی میں بند کر کے، شیشے کے ایک بوتل میں بند کر کے چشم تصور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے گئے تھے، اور پھر کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں بھی نہیں ملتی. تو اقبال کے اسی نظم کو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. اس سفر میں اقبال نے کہا، گراں جو مجھ میں ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رہتے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر کی لیکن نظام کفن عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بس کی رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عندلیب باغ حجاز، کھلی کھلی ہے تیری گرمی نواز گداز. ہمیشہ سرخوش جامع ولا سے دل، ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، بتا کی ہے تیری غیرت سجود نیاز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئی گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک تیرے خاطر پرواز. نکل کے باغ جہاں سے فرنگ کی بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم تصور میں اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا، فرمایا کہ کیا ہمارے لیے دنیا سے تم تحفہ لے آئے ہو. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، طلاق جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کھلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آپ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. کیا غیر معمولی چیز تھی کہ جو اقبال لے گئے تھے اور جو جنت میں بھی نہیں ملتی تھی. اقبال کہتے ہیں، جھلکتی ہے تیری امت کے آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. تیری امت کی آبرو، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آبرو آج غزہ کی مٹی میں جھلک رہی ہے. اہلیان غزہ، شہداء غزہ کے خون میں جھلک رہی ہے. تو اس مٹی کا تحفہ میں انشاءاللہ اہلیان پاکستان، بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ لاؤں گا. بہت شکریہ. اللہ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خصوصاً بچے، کہ ہمارے لیے غزہ سے کیا لاؤں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے غزہ کی مٹی لاؤں. وہ مٹی جس میں شہداء کی خون کی، وہ مٹی جس میں مقام بنے، جس میں مذاہب ہے، جس میں شہادت ہے، جس میں آزادی ہے، جس میں سرخروئی ہے. وہ مٹی جو عزت کا، امامت کا، قیادت کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، تو وہ مٹی میں لاؤں. مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ گئی جو انہوں نے لکھی ہے کہ وہ عالم تصور میں، چشم تصور میں
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو ہے وہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ ہمارے لیے دنیا سے کیا لائے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میں دنیا سے ایک ایسی چیز لایا ہوں جو جنت میں بھی نہیں ملی، اور وہ کیا چیز ہے؟ اقبال نے ان سے کہا ہے کہ وہ چیز ہے ایک ایسی شیشی بوتل جس میں طرابلس کے شہیدوں کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طرابلس میں برٹش کے خلاف بھرپور جنگی آزادی لڑی تھی، اور اسی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، اور اسی میں اقبال نے ایک اور نظم میں ایک چھوٹی بچی بھی شہید ہوئی تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ، اور جس کے بارے میں اقبال نے 1912 میں نظم لکھی تھی فاطمہ بنت عبداللہ کی عنوان میں، اور جس کا پہلا بند ہے فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ تو اقبال جو ہے اسی طرابلس کے شہیدوں کا لہو جو ہے وہ ایک شیشی میں بند کر کے، شیشے کے ایک بوتل میں بند کر کے چشم تصور میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے گئے تھے، اور پھر کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو اقبال کے اسی نظم کو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اس سفر میں۔ اقبال نے کہا، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رہتے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کفن عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بس کی رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سرخوش جامع ولا سے دل، ہمیشہ سرخوش جامع ولا ہے دل تیرا، بتا کی ہے تیری غیرتی سجود نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئی گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک تیرے خاطر پرواز، نکل کے باغ جہاں سے فرنگی کو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم تصور میں اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا، فرمایا کہ کیا ہمارے لیے دنیا سے تم تحفہ لے آئے ہو؟ حضور دہر میں آسود کی نہیں ملتی، طلاق جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کھلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آگ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ کیا غیر معمولی چیز تھی کہ جو اقبال لے گئے تھے اور جو جنت میں بھی نہیں ملتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں، جھلکتی ہے تیری امت کے آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، تیری امت کی آبرو، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آبرو آج غزہ کی مٹھی میں جھلک رہی ہے، اہلیان غزہ، شہدائے غزہ کے خون میں جھلک رہی ہے۔ تو اس مٹی کا تحفہ میں انشاءاللہ اہلیان پاکستان، بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ لاؤں گا۔ بہت شکریہ۔